ایسی مدد ہے جس سے شرک لازم نہ آتا ہو، اور وہ مدد انسان مانگ سکتا ہے، اور اگر شرک لازم آتا ہو تو وہ مدد خداوند متعال کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ نقطہ جو یہاں پر سامنے آیا تھا، جو کہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ آیت کا یہ جملہ بالکل مطلق مدد کے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ ایاک نعبد کے سیاق کے ساتھ ہے۔ تو اسی کے ضمن میں ہے یہ کہ ہم فقط خدا سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت کے مسئلے میں، یعنی عبادت کی توفیق خدا کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور ہم کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ توفیق عبادت کرنا بھی خدا کے ساتھ مخصوص ہوا، اور عبادت کی توفیق بھی خداوند متعال کے ساتھ مخصوص ہوئی۔ لیکن بعض بزرگان نے اور کچھ سامعین نے بعد میں مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے اوپر مفصل بحث کریں، اگرچہ کہ میں اس سے پہلو طے کر رہا تھا، اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ تقاضا کیا گیا تو مجبوراً، اور پھر جیسا کہ نیٹ پر بھی جاتا ہے تو بعض دیگر حضرات نے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یا جس کو ہم توسل کے عنوان سے محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یا شیعیان مثلا یا علی مدد کہتے ہیں، یا مولا غازی عباس کہتے ہیں، یا دیگر بزرگان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو کیا یہ اس آیہ شریفہ کے منافی ہے اور اس کے یعنی مفہوم کے خلاف ہے؟ تو اس کو بحث توسل کے اندر لے جانا چاہیے تھا، لیکن مجبوراً اور بار بار تقاضے کی وجہ سے مجبور ہوا ہوں کہ توسل کی بحث کو چھیڑا جائے۔ اور چونکہ توسل کی بحث جو ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حضوری ہوتی ہے، مثلا میں کسی سے کہتا ہوں میری مدد کرو، تو ایک مدد یہ ہے، ایک مرتبہ غائب سے مدد طلب کی جاتی ہے، ایک مرتبہ زندہ لوگوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، ایک مرتبہ مردہ لوگوں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور جب واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب ہم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے روضہ مطہر پر حاضری دیتے ہیں تو چونکہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور یہاں سے آخرت کی طرف انتقال فرما گئے ہیں، تو کیا ان سے استمداد کرنا اور مدد طلب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پر دو مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ توسل یا وسیلہ، اس کا کوئی قرآنی مفہوم بھی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب بھی مسلمان کوئی کسی عقیدے کو درست کرنا چاہتا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا مقتدا، سب سے بڑی ہدایت کرنے والا قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو کیا اس عقیدہ کی کوئی قرآنی بنیاد ہے؟ قرآن نے اس کے متعلق کوئی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ توسل اور وسیلہ آیا قرآنی مسئلہ ہے یا غیر قرآنی مسئلہ ہے؟ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا پھر آگے چل کر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ خداوند متعال نے کن کن چیزوں کو وسیلہ بنانے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ دو موضوع اگر حل ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے استمداد من غیر اللہ کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا موضوع جو ہے وہ قرآنی بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لغوی بحث کرتے ہوئے وسیلہ کا لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں کہ لغت اس کا عربی لغت اس کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں۔ تو لغویین کی جب طرف ہم مراجعہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وصلہ، واو سین لام، یہ اس کا مادہ اصلی ہے، یعنی ہی الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الیہ و یتقرب بہ،
یعنی جس کے ذریعے سے کسی کے قریب ہوا جائے اور اس تک پہنچا جا سکے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابن فارس نے معجم المقاییس میں کہا الوسیلۃ الرغبۃ والطلب، وسیلہ یعنی کسی کی طرف مائل ہونا اور اس کو طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ مفردات میں راغب اصفہانی بہت بڑے مشہور لغوی ہیں جنہوں نے قرآن کے متعلق مفردات قرآن کے اوپر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں الوسیلۃ والتوسل الی الشیء برغبۃ وطلب، وسیلہ یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف رغبت چاہت کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے کا نام کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ لسان العرب میں ابن منظور کہتے ہیں الوسیلۃ وصل الی اللہ وسبیلہ اذا عمل عملا یتقرب بہ الیہ والوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، یعنی ہر وہ ایسا عمل جس عمل کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کر لے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آخری جو لغت کے اعتبار سے جنہوں نے بہت زیادہ بالکل جدید کتاب لکھی ہے مفردات کے اوپر، وہ ہے التحقیق فی مفردات القرآن، علامہ مصطفی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وسیلہ یعنی وصلت الی اللہ وسیلۃ فیتوسل بہا، یعنی میں کسی چیز کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچا، وجعلت له فی السیر الی اللہ تعالی، اور میں نے اس کو اپنی خدا کی طرف بڑھنے اور خدا کے راستے کے راہوں کو طے کرنے کے لیے وسیلہ قرار دیا۔ فی طلب قربہ ورضاہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معنی ایک حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ کیا اللہ کسی مکان پر موجود ہے، کسی جگہ پر موجود ہے کہ انسان اس کے قریب ہو جائے؟ اللہ کے لیے جسم ہی نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو اس کے لیے جگہ کا تصور بھی نہیں ہے، لہٰذا قرب مکانی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی مکان پہ انسان پہنچ جائے کہ وہاں سے اللہ قریب ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرب معنوی ہے، یعنی ایسے ایسے افعال انجام دیے جائیں کہ جس سے خداوند متعال کی رضا حاصل ہو سکے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ جو ہمیں بیان کرے کہ فلاں راستے سے چل کر آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سورہ مائدہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلہ طلب کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور فقط یہ نہیں کہ وسیلہ طلب کرو، نہیں، وسیلے کے لیے انتہائی کوشش کرو، انتہائی جہاد کرو۔ یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے جو انسان جان سے جا کر کسی کفار سے جنگ کرتا ہے، نہیں، یہ جہاد ہے وسیلہ کی تلاش کرنے میں۔ پھر جب آپ یہ کام کر لیں گے، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کر لیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ فلاح پا جائیں گے، یعنی اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو واضح طور پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ وسیلے اور اللہ کے قرب کے حصول کا ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ وسیلے کے ساتھ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، بغیر وسیلے کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ایک لفظ کا معنی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی مفردات قرآن راغب اصفہانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ابتغاء، یہاں پر لفظ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغاء کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو شدت سے طلب کرنے کا نام ابتغاء ہے۔ گویا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ شدت سے اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو،
یعنی بغیر وسیلے کے آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں کیا ہے، لفظ شدت، جہاد اور شدت بہت زیادہ سختی کے ساتھ حکم ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل جو ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ وہی ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے شدت سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، قرآن فرماتا ہے کہ دعا مانگنا ہے تو وسیلہ کے ذریعے سے دعا مانگو، یعنی اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے، قرب مانوی خدا کا حاصل کرنا ہے، تو بغیر وسیلے کے آپ کو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو آپ اس طرح سے حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ابن کثیر اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، والوسیلۃ ما یتوسل بها الی تحصیل المقصود، وسیلہ یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس ذریعے سے انسان جاتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور مقدمے کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں کہ خلقت انسانی کا مقصد اور ہدف کیا تھا، خداوند متعال نے انسان کو کیوں خلق کیا تھا؟ تو قرآن اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک طرف ابن کثیر کی عبارت آپ کے مد نظر رہے، وہ کہتا ہے وَالْوَسِيلَةُ مَا يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے انسان اور جن کی خلقت کا مقصد کیا ہے، یعبدون، گویا کہ عبادت بغیر وسیلے کے ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے اوپر کہہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہم کیوں کریں؟ اللہ نے انسانی خلقت کا مقصد عبادت قرار دیا، اور خود عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ خود ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تم یقین کی منزل تک نہ پہنچ جاؤ۔ یعنی مقصد عبادت کیا ہے؟ یقین اور فلاح و بہبود اور خداوند متعال کا تقرب، اور یہ عبادت بغیر وسیلہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انسان کے بس میں نہیں ہے کہ جب تک وہ توسل اب وہ کون کون سی چیزیں جن سے توسل کیا جائے وہ آئندہ اس کے اوپر بھی ہم بیان کریں گے، لیکن پہلی بات یہ تھی ہماری کہ آیا وسیلہ خود خدا نے قرآن میں معین فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ تو اس کے اوپر یہ دو آیات جو ہیں وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے تقرب کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ اب کون کون سے وسائل ہیں، وہ وسیلے ہیں کہ جن سے ہم توسل کر کے خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور جب خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا تو انسان فلاح پا جائے گا اور تفلحون کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر پہلی چیز جس کو قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہاں، وہ آئے مبارکہ کے جو سورہ مائدہ میں بیان ہوئی تھی، اس کے اندر خداوند متعال نے تین چیزیں بیان فرمائی تھیں۔ پہلے نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسری چیز وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا لعلکم تفلحون، اور تیسری یہ ہے کہ جہاد کرو۔ لہٰذا یہاں پر ان تین چیزوں کو خدا نے واضح طور پر بیان فرمایا، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 وسیلہ۔ یعنی ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہوگی تو فلاح ممکن نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا، اگر ایمان نہیں ہے تو فلاح ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے،
یہ تقوی الہی کے تحت ہو، خداوند متعال کی مشیت کے مطابق اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ ہم دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہوں جیسا کہ منافقین کرتے تھے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ اگر یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو تب انسان فلاح تک پہنچ سکتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی موجود نہ ہو تو فلاح تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا وسیلہ کے بغیر قرب الہی ممکن نہیں ہے۔ تو اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، قرآن اور اس کو قرآن نے خود معین فرمایا ہے کہ اب فلاں چیز بھی وسیلہ ہے، فلاں چیز بھی وسیلہ ہے اور فلاں چیز بھی وسیلہ ہے۔ تو ان وسائل میں سے سب سے پہلی چیز کہ جس کے اوپر تمام امت اسلامی متفق ہے وہ ہے اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا واسطہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا، کہ جس کو یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ آج متاسفانہ ہمارے طالب علم بھی موجود نہیں ہیں، ورنہ دیکھیں عالم بننے کے لیے کیا کچھ چاہیے، صرف نحو، منطق، فلسفہ، تفسیر، معنی بیان، علم رجال، فلاں فلاں، ان میں سے ایک علم جو ہے وہ علم اسماء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نام کا علم ہے، جو کہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس کے اوپر علماء و فقہا نے بہت علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی ہیں، اس کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، علم عرفان ہے، وہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے۔ لہٰذا اسماء اللہ سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متوسل ہوں، اور مجھے میرے نام کا واسطہ دے کر جو چیز پکاریں گے تو میں اس کو انجام دے دوں گا اور آپ کی حاجت کو پورا کروں گا۔ لہٰذا نام بھی کون سا ہونا چاہیے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے نام ہیں، حتیٰ کہ دعائے جوشن کبیر میں جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے 1000 نام وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جو ہر صفت ہر حاجت کے لیے اس نام کو پکارنا چاہیے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کرنی ہے تو اللہ کو اسی نام سے یاد کیا جائے کہ جو اس کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے، تو اللہ کے لیے وہاں پر کون سا نام استعمال ہونا چاہیے؟ یا شافی الامراض۔ خدا نخواستہ اگر مریض کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یا محیی یا ممیت، اے زندہ کرنے والے اے مارنے والے، تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر کہ وہ مریض ہے، تو آپ کو وہ نام استعمال کریں نا، وہ صفت خدا کی یاد کریں جس صفت کے آپ خداوند متعال سے حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ممید کا لفظ اگر استعمال کر رہے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ پاگل ہیں یا آپ کو علم نہیں ہے کہ میں نے کون سی صفت سے خدا کو یاد کرنا تھا اور کون سی صفت سے میں خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ گویا کہ ایسے ہے کہ مثلا بیماری کوئی ہو اور اس کو گولی کسی اور چیز کی دے دی جائے یا انجیکشن کوئی اور لگا دیے جائے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو علم اسماء اللہ ایک علم ہے، اور وہ صفات ہیں جو خداوند متعال کی ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ پہلا توسل جو ہے وہ ہے اسماء اللہ کے ساتھ اور اللہ کی صفات اور نام کے ساتھ، جس کو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے پاک و پاکیزہ اور خوبصورت نام ہیں، اللہ کو اگر یاد کرنا ہے تو ان ناموں سے دعا کیا کرو اور ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ حشر میں خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے، چند نام اپنے خود بیان فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس سورہ حشر میں خداوند متعال نے ہمیں یاد دلایا کہ آپ ان ناموں کے ساتھ، اور یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ کسی بھی مشکل میں، کوئی بھی انسان کے اوپر مشکل ہے دنیا میں،
ان آیات کا ورد کرنے سے وہ مشکل آسان ہو سکتی ہے اور وہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کو اس کے اپنے اسماء حسنہ کے ساتھ ہم واسطہ دے رہے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ روایات اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی یہ ایک دعاؤں میں اکثر طور پر استعمال ہوا ہے، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون الطاہر الطہر المبارک۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ محمد وآل محمد کو بھی نہیں بتایا۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب اللہ کو واسطہ دیتے ہیں تو وہ اس اسم کے ساتھ دیتے ہیں کہ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کیا اور اس کی تعلیم کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو خدایا تو نے اتنے زیادہ اسماء کیوں بنائے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ حاجات مخلوق کی مختلف ہیں اور ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت خاص کی ہے، اسی صفت سے یاد کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لہذا اگر ہم کہتے ہیں، آیہ مبارکہ ہے کہ انی قریب اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم کیا ہے آیت بول رہی ہے یرشدون۔ تو یہ آیت جو کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، یہ اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے اگر مجھے پکارنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کہہ کرنا پکارو، بلکہ کیا کہو هو الرحمن الرحیم۔ اس صفت سے یاد کرو جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس راستے سے آؤ گے تو دعا مستجاب ہوگی، اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے تو دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور شاید کہ یہی وجہ ہے، ایک علت جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں، شاید یہ احتمال ہو کہ اگر ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہوتی تو چونکہ ہم اس نام سے خدا کو یاد نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے ہمیں خداوند متعال نے حکم دیا ہے، اس وجہ سے شاید ہماری دعا کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا، اگرچہ کہ اس کا اجر جو ہے وہ خداوند متعال کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے۔ لیکن اگر مثلا کسی کو بتایا جائے کہ فلاں راستے سے ہوتے ہوئے فلاں نمبر مکان تک آپ پہنچیں تو فلاں شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن وہ سامنے والے کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو نہ کھٹکھٹائے تو وہ شخص اس سے تو ملاقات نہیں ہو سکے گی جو اس کا مقصد اور ہدف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلا وسیلہ جو ہے وہ اسماء اللہ کے ساتھ دینا چاہیے، اور وہ اسماء جو ہیں وہ معین ہیں، مخصوص ہیں، اور ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص نام معین فرمائے ہیں، اپنی خاص صفت سے اس کو مزین فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی نام کے ساتھ اس کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا روایات میں ہے کہ سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل المسجد، پیغمبر اکرم مسجد میں داخل ہوئے، اذن رجل قد قضا صلاتہ، کوئی شخص اپنی نماز مکمل کر چکا تھا، وہو یشہد، اور وہ یہ گواہی دے رہا تھا، فقال اللہم انی اسألک یا اللہ بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر له غفر له غفر له۔ 3 مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا۔ حضرت مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندہ نماز اپنی مکمل کر چکا تھا اور وہ یہ گواہی دے رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، اور ایسا صمد ہے کہ جس کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ کیا گواہی دے رہا تھا اور کیا دعا مانگ رہا تھا؟ ان تغفر لی ذنوبی، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہاں پر حضرت پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں قد غفر لہ، 3 مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے آیا ہے جس راستے کو اللہ نے معین کیا تھا۔ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، تو واحد و احد ہے، اسی نام سے یاد کیا ہے،
تو اس نام کے ساتھ یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ مہمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگ رہا ہو تو اسی صفت کے ساتھ خدا کو یاد کرے کہ جس صفت کو اس حاجت کے لیے خداوند متعال نے معین فرما رکھا ہے۔ مثلا اگر کوئی شفا کے وقت کسی کی شفا یابی کے لیے دعا کر رہا ہو اور کہے یا شدید العقاب، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لوگ ہنسیں گے۔ مانگ شفا رہا ہے اور کہتا اس کو کیا ہے، اگرچہ کہ شدید العقاب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اسی طرح سے قہار بھی خداوند متعال کی صفت ہے، لیکن کسی کی شفا یابی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا جو ہے، یہ لوگ یہی کہیں گے، اس کے اوپر ہنسیں گے کہ یا تو اس کو علم نہیں ہے، اور یا پھر یہ کیا کر رہا ہے، تجاہل عارفانہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے یاد کر رہا ہے کہ جو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا۔ تو سب سے پہلی بات ہماری یہ تھی کہ وسیلہ جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن وسائل سے یاد کرنا چاہیے۔ ان وسائل میں سے سب سے پہلا وسیلہ خداوند متعال کو اسماء حسنہ کے ساتھ یاد کرنا اور صفات علیہ کے ساتھ یاد کرنا، جن میں سے پہلا مورد آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آئندہ انشاءاللہ چند ایک اور موارد بھی ہیں، آپ کو زیادہ تھکانے کی بجائے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔